اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ انتشاری ٹولہ دیجیگر دہشت گرد مجاہد کیسے بن گئے، اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے جو اہم بات 27 آئینی ترمیم کیا ہے اور کب منظور کی جائے گی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 26 آئینی ترمیم کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے یہ ویلوگ آپ نے ضرور سننا، اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ دیکھیے کہ عمران خان کو سپورٹ لوگ کیوں کرتے ہیں، کہ عمران خان صاحب ملک کا وفادار ہیں اور عمران خان نہ کرپٹ ہے، نہ عمران خان چور ہے۔ تو پاکستان کی عوام عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور عمران خان کا بیانیہ کو لے کے چلتی ہے۔ جو نون لیگ کے ٹاؤٹ تھے، جو نون لیگ کے پالتو تھے، جو نون لیگ کے وفادار تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو اور پاکستان میں کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات، یہ ٹاؤٹ اب جو کہتے تھے یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک کے وفادار نہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا، بس اپنا موبائل اٹھایا اور تہیہ کر۔ اور وہ جو پاکستان کے بربادی کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کا ہر شعبہ تباہ کیا، برباد کی، اپنی بچوں کے لیے جائیدادیں بنائیں، وہ ملک کے وفادار ہیں۔ حسن نواز کا کاروبار برطانیہ میں، حسین نواز کا کاروبار برطانیہ میں، نواز شریف کی اولاد کا کاروبار باہر، مریم نواز کی اولاد کا کاروبار باہر، نواز شریف کی اولاد کا کاروبار باہر، زرداری کا باہر، زرداری کی اولاد و نسب کا کاروبار باہر۔ لیکن عمران خان صاحب ملک میں موجود ہیں اور ملک کا سب سے بڑا اور پاکستان کا اور امت مسلمہ کا عظیم لیڈر عمران خان اس وقت بھی جیل میں قید ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سوشل میڈیا، سب سے بڑا جو دنیا آبادی کے لحاظ سے اور پاکستان کا اسلامی ممالک اور دنیا کا سب سے بڑا امت مسلمہ کا سب سے بڑا تکڑا سوشل میڈیا پاکستان کا اور تحریک انصاف کے پاس ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں کو انتشاری ٹولہ کہا جاتا تھا، ڈیجیکل دہشت گرد کہا جاتا تھا، آتنکوادی کہا جاتا تھا، انتشاری ٹولہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، ایک سرکاری افسر جو وہ کہتے تھے اور نون لیگ والے اس کو پرووائڈ کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے ثابت کر دی، جی ہم لوگ پڑھے لکھے تھے اور جو ہم سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے تھے اور جو صحافی آوازیں اٹھاتے تھے وہ پاکستان کے وفادار تھے، شریف خاندان کے وفادار نہیں تھے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی موجودہ حالات اور پاکستان میں ہونے والے حالات آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان اور ان کو اب مجاہد اور DJ جس پیار کی رات کو پریس کونسل نے کہا کہ یہ فرنٹ مین سپاہی ہیں اور انہوں نے بہت مثبت کردار ادا کیا۔ دیکھیے اب صحافی اور ہر دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان کا سوشل میڈیا پاکستان کے اب آتا تو جاتے کہتے تھے ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، جی پیچھے ہٹ جاتے اور خاموش بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ 80% لوگ پڑھا لکھا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت اپنی تمام ہمیں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمیں ننگا کر کے کرنٹ لگایا گیا، ہمارے ساتھ جو ہمارے گھروں پہ بے پردہ پولیس اندر گھوسائی سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس سائڈ کو اپنے جو ہم پر جو ظلم ستم اس سے چھوڑ کے مریم نواز کی خاطر جو ظلم ہمیں اغوا کیا گیا، مریم پر تنقید کرنے پر ہم پر مقدمے درج کیے گئے، FIA نیب سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں نے کہا کہ ہم چھوڑیں، ہم اپنے ملک کا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی عوام نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کا جو پروپیگنڈا اسے بے نقاب کیا۔ MS نیوز کی ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ 26 ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس میں عدالتی نظام کو ذبح کیا گیا۔ اب 27 ترمیم ہے کہ پاکستان میں مکمل عدالت ختم کر دی جائے گی، شریف خاندان، زرداری خاندان کے حکم پر عدالتیں چلیں گی،
اب یہ چاہیں گے تو پاکستان چلے گا، جیسے مغلی یہ ایک سلطنت، پاکستان ایک بادشاہ ملک بننے اگر پاکستانی قوم نے ناپاک ارادے کو روکنا نہیں تو پھر پاکستانی قوم پر بہت مشکل آنے والی ہے۔ سب سے پہلے ایک نئی عدالت بنائی جائے گی جسے آئینی عدالت کہیے، جو سپریم کورٹ سے بڑی ہوگی، جس کا جج امین الدین خان صاحب ہوں گے، اور ان کی عمر 70 سال کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اور ایک ترمیم کی جائے گی، اگر کوئی فوج یا کسی ادارے پر تنقید کی جاتی ہے اس پر فوجی ٹرائل کیا جائے گا، اسے غردار، اسے پھانسیاں دی جائیں گی، اور جس طرح شام میں حکومت بنی تھی اسی طرح یہ ترمیم ہوگی۔ اس 27ویں آئینی ترمیم کا یہ مقصد ہے۔ سب سے پہلے کل یہ آئینی ترمیم کا سب سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کے بے شرم جج امین الدین خان جمال مندوخیل صاحب دیں گے، جو آئینی بینچ کے اور مذہب جیسے رضوی اور جو لوگوں نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ دیا وہ تو تاریخ کے بدترین جج ہیں جس میں لوگ شامل ہیں۔ ہم ان کی معلومات اور دیگر کیسوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے، لیکن میں نے جو اصل موضوع تھا کہ 27 آئینی ترمیم کا مین مقصد سپریم کورٹ کی تباہی، اسلام آباد عدالتوں کی تباہی، نچلی عدالتوں کی تباہی اور ان کی تباہی کا آغاز 26 آئینی ترمیم کے بعد 27 آئینی ترمیم کی جائے گی۔ اور مزید آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ جب یہ کل فیصلہ آ جائے گا تو اس پر ہم مکمل آپ کو محسوس نشستیں نون لیگ کو اور پیپل پارٹی کو مکمل دی جائیں گی۔ اگر کوئی نہ کوئی ہونوی ہو جائے 0.9 میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو مل جائیں، لیکن نہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دی جائیں گی اور ان کو بانٹ دی جائیں گی۔ اور یہ پاکستان میں ایک ایسی ترمیم لانے جا رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور پاکستان اس میں بہت پیچھے چلے جائے، کیونکہ ان لوگوں کو صرف شریف خاندان کی فکر ہے، مریم نواز کی فکر ہے، اور پاکستانی لوگوں کی فکر نہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں۔ شکریہ۔